ہم بات کر لیتے ہیں سماجی ایشوز سے متعلق بھی بڑی تشویشناک کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ ہم اگر پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو جنسی یہاں پر واقعات بہت رپورٹ ہو رہے ہیں۔ خواتین اور بچوں سے زیادتی، بدفعلی، تشدد اور اغوا کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ بہت سارے سٹیپس لیے گئے۔ خاص طور پہ زینب کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد زینب الرٹ اور دیگر اس طرح کے سٹیپس لیے گئے تھے۔ سو اویئرنیس تو کافی ہے، لیکن پھر اس طرح کے واقعات کا ہونا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق رواں برس جنوری سے اپریل تک، یعنی کہ ابھی پورا سال بھی نہیں ہوا ہے، جنوری سے اپریل تک خواتین اور بچوں سے متعلق سنگین نوعیت کے 12,000 سے زائد جرائم رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ صرف وہ جرائم ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور خواتین سے زیادتی، اغوا اور جنسی حملوں کا گڑھ بن گیا ہے، اور لاہور کی بات کریں تو جنوری سے اپریل 4 ماہ کے دوران 1427 خواتین اغوا، 500 سے زائد پر جنسی حملے ہوئے، زیادتی کے 139 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبے بھر میں مجموعی طور پر 1100 خواتین ریپ کا نشانہ بنی ہیں اور 5,500 خواتین کو اغوا کیا گیا۔ یہ ایک الگ میٹر ہے۔ دوسرا، غیرت کے نام پر بھی 53 خواتین کو قتل کیا گیا، جبکہ بچوں پر بھی جنسی تشدد کے 858 مقدمات درج ہوئے ہیں، اور میں یہ وہ واقعات بتا رہی ہوں جو رپورٹ ہوئے ہیں، جن کی رپورٹ ہے۔ ظاہر جب واقعات ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں نالج بھی حاصل ہوئی۔ SSDO کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کیسز کی اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ بدنامی کے خوف سے اور پولیس پر عدم اعتماد کے باعث ظاہر لوگ کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں لگانا چاہتے۔ بیشتر افراد FIR کا اندراج ہی نہیں کراتے ہیں۔ تو یہ الارمنگ نمبرز جو ہمارے سامنے آئے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور جو ظاہر ہے جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے، جنہوں نے ان چیزوں کو روکنا ہے، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، کیا وہاں پہ کوئی ناکامی ہو رہی ہے؟ کیوں یہ واقعات بڑھ رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر SSDO سید کوثر عباس۔ بہت شکریہ فار جوائننگ ان دا مارننگ شو۔ السلام علیکم۔ ذرا بتائیے گا کہ پنجاب میں اس وقت جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آپ اس پیچھے وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے سنگین نوعیت کے جرائم میں، جبکہ ہم یہاں کی پولیس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ جی بڑے فعال ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں۔ آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ بیسیکلی دیکھیں، جو پرپز ہے یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا یا ہر 3 مہینے کے بعد اس کی رپورٹ پبلش کرنے کا، وہ بیسیکلی یہ پرپز ہے کہ پولیس کی اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کی اٹینشن جو ہے وہ لے کے آئی جائے اس چیز کے اوپر کہ کتنے واقعات اس طرح کے جو خواتین اور بچوں کے ساتھ تشدد کے واقعات ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، تاکہ اس کے اوپر پالیسی میکرز جو ہے وہ ہاٹ سپاٹ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ فردر پالیسی میکنگ اور اس کی امپلیمنٹیشن کی جا سکے۔ ایک اس کا دیکھیں، ابھی یہ 10,000 سے زیادہ کیس جس طرح ہم نے اپنی رپورٹ میں پبلش کیے کہ یہ تقریباً وہ کیسز ہیں کہ جو رپورٹڈ کیسز ہیں، یعنی کہ اس پہ پولیس پہ نے FIR رجسٹر کی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کئی گنا کیسز اس سے بھی زیادہ ہیں کہ جو شاید رپورٹ نہیں کیے، اور وہی بات جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کی کہ لوگ جو ہے وہ فیملی پریشرز ہوتے ہیں اور جو ہمارے کچھ سٹیریوٹائپس ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ رپورٹنگ نہیں کرتے۔ ایک پازیٹیو بات اس میں ضرور یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ جو کیسز ہیں ان کی رپورٹنگ بہتر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی اور بہت کم ہوتی تھی، اور ہمیں کہیں بڑے کم یہ کیسز نظر آتے تھے کہ یہ اس طرح کے کیس جو ہے وہ پولیس کے اندر جو ہے وہ رپورٹ ہو۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ یہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ اب اس پہ رپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی کنوکشن دیکھیں تو کنوکشن آج بھی جو جسٹس سسٹم ہے ہمارا، لوگوں کو جسٹس سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ آج بھی جو جب پولیس اس کو اریسٹ کر لیتی ہے، اس کے خلاف ساری جو پروسیس ہے انویسٹیگیشن کا وہ ہو جاتا ہے، تو جب جسٹس سسٹم کو اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کی کنوکشن ہے دیٹ از لیس دین 5%۔ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ جب آپ کی کنوکشن، جب لوگوں کو سزائیں ہی نہیں ملیں گی تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ایشو کو جو ہے وہ معاشرے سے خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ محفوظ کر سکیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بتا دیں، ہم ظاہر ہے یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک الارمنگ نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو کہ آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ یہ واقعات یہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں، رپورٹ ہونے کی وجہ سے نمبر آ رہے ہیں، اور باقی صوبوں میں حالت قدرے مختلف یوں بھی ہے کہ وہاں پہ شاید اس طرح رپورٹ نہیں ہو رہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا پھر یہ غلط تجزیہ ہوگا ساری صورتحال میں؟
जी बिल्कुल, देखें इसमें हमने सिंध की भी रिपोर्ट पिछले दिनों लॉन्च की, हमने पंजाब की भी लॉन्च की और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान की रिपोर्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का डेटा हमने बड़ी कोशिश की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से डेटा लेने की, लेकिन अभी तक हम पिछले 4-5 महीनों से कोशिश कर रहे हैं, हमें अभी तक उसका डेटा नहीं मिला। बजाय इसके कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का लॉ है उसको हमने इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की। तो हम ये कह सकते हैं कि पंजाब कंपैरेटिवली रिपोर्टिंग जो है वो बेहतर कर रहा है एज कंपेयर टू बाकी प्रोविंसेस। तो क्योंकि एक बड़ा सूबा भी है तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 60% से ज्यादा पाकिस्तान के लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं, खवातीन और बच्चे रहते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ देखें ये क्वेश्चन मार्क जरूर है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि चाहे खातून हो चाहे बच्चा हो, रियासत का काम है कि हर शहरी का तहफ्फुज जो है वो उसको इंश्योर करवाया जा सके। पंजाब पुलिस ने जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव इस पर लिया था कि पंजाब एक से विमेन सेफ्टी ऐप जो है उसको लॉन्च किया था, लेकिन उस विमेन सेफ्टी ऐप को कितने लोग इस्तेमाल कर रही हैं, कितनी खवातीन और कितने लोगों को उससे फायदा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों को शायद उस पर मालूम नहीं है लोगों को कि ये इस तरह की कोई ऐप बनी हुई है और वो ऐप जो है वो कितनी प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है और क्या जो लोकल पुलिस है उसकी इतनी कैपेसिटी है, रिसोर्सेज की कमी है और इस तरह के जो है बड़े मसाइल है। और जो मैंने इससे पहले भी बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए पुलिस का काम या इदारों का काम है कि वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। आगे जो सजा या जजा देना है वो जुडिशरी का काम है। तो जब एक रेपिस्ट जो है या कोई भी इस तरह का शख्स जो है जब वो अदालत में जाता है और वो चंद दिनों के बाद उसको जमानत मिल जाती है तो उसके बाद वो दंदनाता फिरता है और वो उसको मजीद इंकरेजमेंट मिलती है इस सारे ये भी हवाले से। ये भी मुझे जरा सूरत हाल बताएं कि अब ये वाकयात आपने सारे पूरी रिपोर्ट कंपाइल की जिसमें आपने ये भी देख लिया कि कन्विक्शन जो है उसकी जो शरह है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइएगा क्या आपकी रिपोर्ट ये भी बता रही है कि कोई खास इलाके हैं, कोई खास तरीकाकार है या कोई वल्नरेबल ऐसी सोसाइटी है जिसको अप्रोच किया जाता है, मतलब कोई तबका ऐसा है, इसमें क्या फैक्टर आपको लग रहा है, क्यों इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए जी उस पे बेसिकली जो एरियाज की अगर बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट इस हमारे डेटा में आया है बेसिकली, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये पंजाब पुलिस का डेटा है। तो जो पंजाब पुलिस के डेटे में आया है वो लाहौर आया है। आप अक्सर केसेस में देखें तो लाहौर, फैसलाबाद या इस तरह के एरियाज आए हैं। उसका रीजन ये है कि लाहौर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जाहिर है वहां पे नंबर ऑफ केसेस जो है वो ज्यादा इस तरह के जो है वो हो रहे हैं और उसकी वजह से जो है वो रिपोर्टिंग शायद जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ट्रैफिकिंग इन पर्संस के केसेस जो है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस, वो आपको सबसे ज्यादा चिन्योट के अंदर नजर आ रहे हैं। अच्छा। अब चिन्योट कोई बहुत बड़ा जिला नहीं है, चिन्योट एक बहुत छोटा जिला है जिसमें शायद चंद लाख आबादी है और वहां पर अगर ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानी सुदागरी या बच्चों की सुदागरी के केसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा रिपोर्ट जो है वो चिन्योट के अंदर हो रहे हैं। तो यकीनी तौर पे ये देखा जा सकता है कि चिन्योट शायद एक हॉटस्पॉट एरिया है ट्रैफिकिंग इन पर्सन के इश्यूज के ऊपर और वहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत है।